سورہ محمد پارہ نمبر 26۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ محمد ہے اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 95 نمبر پر ہے۔ 94 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور جو ترتیب قرآنی ہے، جو موجودہ ہمارے سامنے ترتیب ہے، اس کے اعتبار سے اس کا 47واں نمبر ہے، اور اس کی 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلے جو سورہ احقاف گزری ہے، اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح کیا کہ مشرکین مکہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے حکم دیا کہ ان کفار کو خوب سمجھایا جا چکا ہے دلائل کے ساتھ ہر اعتبار سے، لیکن وہ اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے، دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ان کے خلاف جہاد کرو اور قتال کرو۔ اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، اور اس کا نام سورہ محمد اس لیے رکھا کہ اس میں دوسری آیت میں نام محمد مذکور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی نام ہے محمد۔ وآمنوا بما نزل علی محمد، مومنین کا تذکرہ کیا کہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اس تمام پر ایمان لائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور یہ لفظ محمد یعنی آپ علیہ السلام کا جو واضح طور پہ نام ہے، قرآن مجید میں 4 جگہ پہ آیا ہے۔ ایک سورہ آل عمران میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور دوسرا سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے مردوں میں سے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور تیسری مرتبہ یہاں پر یہ آیت نمبر 2 سورہ محمد بما نزل علی محمد، اور چوتھی مرتبہ نام محمد مذکور ہوا ہے سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معاہ۔ باقی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفات سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول۔ تو اس سورہ مبارکہ کی چونکہ آیت نمبر 2 میں نام محمد مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ محمد بھی ہے۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو مسئلہ توحید کو بیان کیا، اور پھر آگے یہ بیان کیا کہ بھئی کفار کے مقابلے میں الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرو، اور پھر آگے مومنین اور منافقین کے احوال کا تقابل بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ بشارات بھی ہیں اور کفار کے لیے ڈراوے بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا، اس آیت مبارکہ میں مشرکین کا حال بیان کیا، اور یہ جو صدو ہے یہ گرامر کے اعتبار سے لازم بھی استعمال ہوتا ہے، متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 2 معنی، صدو وہ خود رک کے اللہ کے راستے سے، وصدو، اور اس کا دوسرا معنی ہے کہ وہ انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، یعنی خود بھی جو ہے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اور اسی طرح جو حق کو قبول کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ یعنی اب معنی یہ ہوگا کہ وہ کفار جنہوں نے خود کفر کیا، خود بھی راہ حق قبول نہ کی، اور دوسروں کو بھی راہ حق قبول کرنے سے روکا، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی،
تو اس کا سب سے بڑا ان کے لیے نقصان یہ ہے کہ ان کے جو اعمال صالح ہیں، جو اچھے کام انہوں نے کیے ہیں دنیا میں، وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ آخرت میں ان کا کوئی کسی قسم کا اجر انہیں نہیں ملے گا۔ مثلا بہت سارے رفاع عامہ کے کام وہ کرتے تھے، غرباء کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، بیت اللہ کی صفائی، مرمت، دیگر سارے کام انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے، اور یہ سارے بڑے اچھے کام تھے۔ لیکن چونکہ کفر و شرک یہ ایک ایسی آندھی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کارآمد نہیں ہے، کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ وہ حاجیوں کی خدمت کر کے، بیت اللہ کو تعمیر کر کے فخر کرتے تھے کہ دیکھو جی ہم تو بیت اللہ کو بھی تعمیر کرتے ہیں، ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ حاجیوں کو ستو پہ لا کے ان کی خدمت کر کے اور بیت اللہ کی تعمیر کر کے اس کو آباد کر کے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی ایمان والوں جیسا ثواب ملے گا؟ فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک مثال یہ بھی بیان فرمائی مشرکین کی، کہ مشرکین کے اعمال کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ ایک آدمی دور سے دیکھے چمکتی ہوئی ریت کو تو پانی سمجھے، وہ پانی سمجھ کے سخت دھوپ میں وہاں چلا جائے تاکہ میں پانی پی لوں، آگے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح یہ بھی قیامت میں اس ارادے سے جائیں گے کہ ہمارے نیک اعمال جو دنیا میں ہمیں کیے ہیں فائدہ دیں گے، لیکن وہاں جا کے ان کو پتہ چلے گا کہ کوئی عمل بھی ان کا کارآمد نہیں ہے، سب ضائع۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اضل، تو اکارت کر دیے اللہ تعالیٰ نے، اعمالہم، ان کے اعمال، اضل اعمالہم، اکارت اور ضائع کر دیے ہیں ان کے اعمال۔ والذین آمنوا، اب اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہیں ان کا حال بیان کیا کہ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی قرآن و مجید یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی احکامات، ان سب پر ایمان لائے، یعنی ان سب کو قبول کیا اور ان پہ عمل کیا جو عملی تھے، اور جو عقائد کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان کے مطابق اپنے عقیدہ بنایا، اور وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق اترا ہے اور اس کو حق سمجھا، اور اس اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کر لیا اور مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ وآمنوا بما نزل علی محمد، یہ ما عامہ ہے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا سب کو مانا، یعنی وہ پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ، یہ نہیں کہ بھئی کچھ ادھر کچھ ادھر، نہیں، اپنے آپ کو مکمل اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دیا۔ تو فرمایا کہ کفر عنہم سیئاتہم، ایک تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جو کفر کی حالت میں ہوئے ہیں یا اسلام لانے کے بعد بھی جو گناہ ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، دور کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور ان کی حالت کو درست کر دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آگے جو ہے نا وہ فتح اور کامیابی عطا کریں گے، جس طرح کہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی اور کامرانی سے نوازا، اور اسی طرح ان کے حال احوال کی اصلاح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا کریں گے۔ فرمایا نا والذین، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور کیے انہوں نے نیک اعمال، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما، اس پر، نزل، جو اتارا گیا ہے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق، وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کفرا، تو دور کر دے گا اللہ تعالی، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور درست کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کے حال کو، کہ اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور ان کی حالت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا یہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اور اس کا مشار اللہ یہ پیچھے والے حوال ہیں کہ یعنی مشرکین کے اعمال اس لیے ضائع ہوں گے، کفار کے اعمال اس لیے ضائع ہوں گے کہ انہوں نے باطل کی پیروی کی اور کفر کیا، انکار کیا، اور ایمان والوں کے جو اعمال ہیں وہ کارآمد ہوں گے، اور انہیں ان اعمال کی اللہ تعالیٰ بہترین ترین جزا عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کی پیروی کی اور حق کو قبول کیا، اور اس حق کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ کارآمد بنائیں گے، بلکہ ضائع کیا، اللہ تعالیٰ تو ان کے ہر عمل کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا کریں گے۔
اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ثواب، مالی ایک نیکی کرتا ہے تو 700 گنا، یہ تو کم از کم ہے، باقی واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا اخلاص زیادہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ثواب اور اجر کو بڑھائیں گے۔ کذالک یضرب اللہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال اسی طرح کافروں اور مسلمانوں کے احوال کو کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ دنیا والوں کے سامنے واضح ہو جائے اور حق قبول کرنا آسان ہو جائے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ بأن الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، انہوں نے پیروی کی باطل کی، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اتبعوا الحق، انہوں نے حق کی پیروی کی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو ان کے رب کی طرف سے حق آیا ہے انہوں نے اس حق کی پیروی کی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برقرار رکھیں گے، ثواب دیں گے۔ کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، بیان کرتے اللہ تعالیٰ، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں ہیں، کہ طرح طرح کی قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ مثالیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، مثالیں دے دے کہ کفار کے اعمال کس طرح ضائع ہوں گے اور اسی طرح مومنوں کے اعمال کو کس طرح بڑھایا جائے گا، یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اعمال کی مثال بیان کرتے ہیں نا، کہ مومنوں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے زمین میں ایک آدمی ایک دانہ ڈالتا ہے، وہ 7 بالیاں اگاتا ہے، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانہ، اسی طرح ایک نیکی پہ 700 گنا کا ثواب ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اچھا اب مومنوں اور کافروں کے حالات کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کفار کے خلاف لڑائی اور جنگ کرنے کا۔ مکہ مکرمہ میں صبر کا حکم تھا کہ صبر ہی کرنا ہے، کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ جب مدینہ منورہ میں چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ حج میں جو ہے آیت مبارکہ ہے اس میں اجازت دے دی کہ وہ لوگ کہ جن کے خلاف خوب لڑائیاں کی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت ہے، اس وجہ سے کہ ان پہ ظلم ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں مزید اس کی اجازت کو کھولا، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں نازل کر کے، آیات نازل کر کے حکم دیا کہ اب خوب کفار کے خلاف لڑو۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب تمہارا کفار کے خلاف مقابلہ ہو تو فرمایا ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں مارو، یعنی ان کو قتل کرو، یہاں تک کہ فرمایا جب خوب خون ریزی ہو جائے اور سمجھ لو کہ اب کفار کا زور ٹوٹ گیا ہے، تو اب ان میں سے جو گرفتار ہوئے ہیں ان کو مضبوط باندھ کے لے آؤ، اور پھر اس کے بعد جب تم نے ان کو مضبوط باندھ لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، تو آگے تمہیں 2 اختیار ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو تم بغیر معاوضے کے بھی چھوڑ سکتے ہو آپس میں مشورہ کر کے، اور یا یہ ہے کہ تم معاوضہ لے کر بھی چھوڑ سکتے ہو۔ جس طرح کہ غزوہ بدر میں جب قیدی آئے تو اس وقت مشورہ ہوا کیا کیا جائے، تو ایک مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، اور دوسرا مشورہ یہ تھا کہ معاوضہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر معاوضہ کی مختلف شکلیں تھیں نا، کسی سے پیسے لیے، کسی سے جو ہے نا وہ جو ہنر اس کے پاس تھا کہا جی وہ ہنر سکھا دے، کچھ نے جو ہے وہ ہنر بھی سکھایا، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے قیدی اس طرح کے ہیں جن سے جو ہے نا وہ مختلف ہنر سیکھے گئے، تو معاوضہ بھی مختلف طرح کا تھا۔ تو فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم لے سکتے ہو، لیکن یہ اس وقت جب کہ فرمایا کہ حتی تضع الحرب اوزارہا، جب لڑائی اپنے اوزار پھینک دے، یعنی جو کفار لڑنے والے ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں اور مغلوب ہو جائیں اور عاجز آ جائیں، تو پھر اس وقت تک فرمایا خوب ان کی جو ہے نا وہ کمر توڑ دو۔ فرمایا نا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ، پس جب تمہارا ٹکراؤ ہو ان لوگوں سے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس تم گردنیں مارو۔ یہ اصل میں ضرب الرقاب گرامر کے اعتبار سے یہ مفعول مطلق ہے، اور یا رقاب مفعول بھی کی طرف مضاف ہے، اور اس سے پہلے فعل محذوف ہے، اصل میں تھا اضربوا الرقاب ضربا، کہ ان کی گردنوں کو مارو، خوب مارنا، تو ان کی گردنوں کو مارو یعنی ان کو قتل کرو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب اسخنتموہم، تم خوب ان کی خون ریزی کر چکو اور خوب انہیں جو ہے نا وہ بچھاڑ چکو اور خوب انہیں جو ہے نا وہ قتال کے ذریعے مغلوب کر لو، تو فشد الوثاق، تو پھر ان کو مضبوط باندھو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پس یا تو احسان کرنا ہے مضبوط باندھنے کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، دونوں طرح اختیار دے دیا مشورہ کر کے، جو بھی جس طریقے سے بھی مناسب ہو۔ حتیٰ یہاں تک کہ تازہ الحرب، رکھ دے لڑائی،
اوزارہ اپنے اوزار اور ہتھیاروں کو، یعنی جو لڑائی والے ہیں وہ اپنے ہتھیار پھینک دیں اور سرنڈر ہو کر تمہارے سامنے مغلوب ہو کے آ جائیں۔ پھر فرمایا کہ ان کو چھوڑنا ہے۔ ذالک، فرمایا یہ حکم وہی ہے کہ تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا جی تو کفار کو ویسے بھی کفار سے انتقام لے سکتا ہے، مثلا ان پہ زلزلہ بھیج دے، آفت آندھی بھیج دے، کوئی اور عذاب بھیج دے، جس طرح پہلے کفار کو اللہ نے ہلاک کیا، کسی کو چیخ کے ذریعے، کسی پہ پتھر برسا دیے، اور کسی کو آندھی کے ذریعے، اور کسی کو جو ہے نا وہ سیلاب اور زلزلے کے ذریعے، تو اسی طرح ان کو بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے نا کہ تم میں سے کون مضبوط ایمان والے ہیں، کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور کون کفار کے خلاف مقابلہ کرتا ہے، اور کون جو ہے وہ ڈر کے بھاگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تمہیں کھڑا کیا ہے، تاکہ تم مقابلہ کرو اور پھر تمہیں اس پہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، کیونکہ کفار کے ساتھ مقابلے پہ اللہ نے بڑا ہی اجر رکھا ہے۔ اور پھر اس میں کفار کے لیے بھی فائدہ ہے کہ ظاہر ہے اگر اچانک عذاب آ جائے تو سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اس طرح اگر وہ جنگوں اور لڑائیوں میں وہ مغلوب ہوں گے یا قیدی بنیں گے تو مسلمانوں کے خلاف جب وہ آئے ہیں تو مسلمانوں کے حالات کو دیکھیں گے تو اس سے انہیں سبق حاصل ہوگا، اور شاید کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو مختلف مواقع پہ جنگوں میں قید ہوئے وہ مسلمان ہوں گے، یا ویسی بھی جو ہے نا وہ جنگوں کے بعد مسلمانوں کے حالات کو دیکھا تو وہ ایمان لے آئے۔ ذالک، حکم یہی ہے، ولو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لن تصر منہم، تو ضرور انتقام لے لیتا ان سے خود بخود ہی، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن یہ جہاد کا حکم دیا ہے اس لیے تاکہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ۔ لیکن فرمایا والذین قتلوا، وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال پر بہترین ان کو جزا عطا کریں گے۔ اور فرمایا سیہدیہم، اللہ تعالیٰ عنقریب ان کی رہنمائی کریں گے، ویصلح بالہم، اور درست کریں گے ان کے حالات کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا راستہ دکھائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے قدورتوں کو اور تمام چیزوں کو دور کر کے رب ذوالجلال جو ہے ان کو صحیح سالم بنائیں گے، اور کیا ہوگا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ۔ کون سی جنت؟ عَرَّفَهَا لَهُمْ، کہ جس کی تعریف خود کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے۔ عرفہ کا معنی تعارف کروانا، تو عرفَهَا، جس کا تعارف کروا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے لہم ان کو، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تعارف کرا دیا نا، کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کو کون کون سی نعمتیں عطا کریں گے، تو ان نعمتوں کا تذکرہ جا بجا قرآن و مجید میں، احادیث میں موجود ہے۔ اور اسی طرح کچھ ایسی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے ان کی تعریف سنی، اور نہ کسی کے دل میں کھٹکا اس کے بارے میں، بڑی اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہوں گی، وہ بھی بتا دی۔ تو عرفہا کا معنی ہے جس جنت کا تعارف قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے، ایک معنی یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک معنی ہے عرفہا لہم، کہ جنت کو ہر آدمی، ہر جنتی اپنی جنت کو پہچان لے گا، یعنی جنت میں جو اللہ تعالیٰ اس کو محل عطا کریں گے تو اس محل کے لیے اسے راستے نہیں پوچھنے پڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی رہنمائی کریں گے وہ سیدھا اپنے محل میں جائے گا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے محل کو اور اپنی جگہ کو پہچان لے گا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ عرفہا کا معنی ہے خوشبو میں بسانا، تو معنی یہ ہوگا عرفہا لہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت میں داخل کریں گے جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان اہل جنت کے لیے خوشبو میں بسا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہاں، سیہدیہم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، ویصلح بالہم، ان کی حالت کو بھی درست کرے گا، ویدخلہم الجنۃ، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، عرفہ، تعارف کرا دیا ہے، ہاں اس کا لہم ان کے لیے، یا خوشبو سے بسا دیا ہے اس جنت کو ان جنت والوں کے لیے، وہ جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔